ناظرین، آج ہم آپ کو خوف خداوندی کا ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف خداوندی کا ایک واقعہ۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے تھا اور بھوک کی شدت سے جب مجھے زیادہ بے چین کیا تو میں محلہ قطیع شریقیہ میں جا نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد میں جا بیٹھا۔ میں قبلہ رو بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس حلوے کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اس دوران میری نظر اس کاغذ پر پڑی۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا۔ اس میں تحریر تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوہ کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایثار۔ حضرت ابو بکر تہرمیمی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ مجھے بھی فاقے رہتے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملیں تو میں کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں شہر کی جانب واپس آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نوجوان بنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرنے کو کہا، اور یہ کیا حرکت ہے؟ اللہ عز و جل میرے حال سے واقف ہے، اسی پر توکل کر اور اس قدر بے صبرا نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ نوجوان میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے انکار کر دیا اور جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جیلان کے ایک شخص عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا، وہ میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ مجھے جیلان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈال 3 دن گزار دیے۔ پھر جب مجھے خیال آیا کہ فاقے کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے،
اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ یہ کھانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے اور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ ناظرین، یہ تھے حضور سیدنا غوث اعظم، جو کہ اپنے حصے کا کھانا بھی دوسروں کو کھلاتے تھے، اور ان کی ماں وہاں سے ان کے لیے دینار بھیجتی تھی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔